جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں سورۃ یونس، آج ہم اس کو پڑھیں گے، اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کی ایکسرسائز حل کریں گے۔ پیچھے جو ہماری سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جو گزر چکی ہیں، ان دو صورتوں میں آیات تھیں جن کا ہم نے ترجمہ بھی کیا تھا اور ذخیرہ الفاظ بھی کیا تھا، لیکن جو سورۃ یونس ہے اس میں آیات جو ہیں وہ نہیں ہے، صرف ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی ایکسرسائز حل کرنی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ یونس، سب سے پہلے ہم اس کا تعارف۔ سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں آپ اپنی کتاب کے اوپر۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں، یہ تین چیزیں۔ کون سے نمبر پہ ہے؟ 10ویں نمبر پر۔ اس کی کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے، انڈرلائن کریں۔ جہاں جہاں پر میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے آپ بھی اپنی کتاب کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ انڈرلائن کرتے جائیے۔ سورت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں، آگے ہم اس کو ریڈ کر کے آیت نمبر 98 پہ بھی چلیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور کس مناسبت سے اس کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔ اس آیت کی 98 نمبر آیت حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ پیچھے سورۃ الاعراف جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا بھی وہ بھی جو شروع ہوئی تھی الف لام را سے ہوئی تھی۔ حروف مقطعات الف لام را، کاف، ہا یا، عین صاد، ہا میم، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو سورت کے شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیں الف لام را، حروف مقطعات یہ وہ الفاظ ہیں جن کا میننگ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر کاف، ہا یا، عین صاد، ہا میم، الف لام میم را، طا سین، طا سین میم، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ کا ذکر کیا ہوا ہوگا وہاں پر ان کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام را، نیچے انہوں نے ترجمے صرف الف لام را ہی لکھ دیا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا کیونکہ اس کا ترجمہ صرف اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ جی، ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے۔ اس میں سورہ یونس ہو جائے گی، سورۃ الانعام ہو جائے گی، اس طرح کی اور بھی کافی ساری صورتیں ہیں۔ میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہا میم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اب نئی بات کہ مسبحات کیا چیز ہے؟ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جو یسبح، سبح، یسبح للہ ما فی السماوات، اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوا کرتی ہیں۔ 28 پارے میں اس طرح کی صورتیں ملتی ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر آپ الف لام را والی 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسبحات کی آپ تلاوت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال سکھائی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ جی، آگے اس سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورت یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔
عقائد باطلہ کی ترقی مشرکین کے جو عقائد تھے ان کو دور کرنے کے لیے ان کے مد مقابل میں دلیل پیش کرنا۔ تردید سے مراد کیا ہے؟ ان کا جو عقیدہ ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس کے مد مقابل دلیل پیش کرنا، یہ ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ اس کے بعد آگے ہے بنیادی مضامین۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے تھے۔ ساحر کا مطلب جادوگر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا، جو قرآن پاک تھا، اس جیسی کوئی بھی وہ صورت نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور یہ کلام بھی جادوگر کا ہے جی، اس لیے آپ کو ساحر قرار دیتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا، چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ وصال ایک مختصر گھڑی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، یعنی ان کے جو معبود ہیں وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مضامین جو بیان کیے جا رہے تھے کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کفار اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ ان تمام افعال کو خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس بات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے جی۔ سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ متعدد انبیاء کرام یعنی کئی انبیاء کرام کا سورۃ یونس کے آخر میں تذکرہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تھا ہمارا تعارف، موضوع اور مضامین جن کو ہم نے ریڈ کیا اور آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو سمجھ بھی لیا ہے جی۔ یہ آگے دعائیں ہیں جسمانی اور روحانی امراض کے لیے، ظالموں سے نجات کے لیے جی۔ تو یہ سورۃ یونس ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے، اس کے 51 آیات ہیں۔ آیات اس کی 109 ہے اور رکوع اس کے 11 ہے۔ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ تو اس سورت کی آیات جو ہیں وہ نہیں ہیں جن کا ہم ترجمہ کرتے اور ان کے ذخیرہ الفاظ یاد کرتے۔ تو چلتے ہیں اس سورت کی ہم ایکسرسائز کی طرف۔ اس کی ایکسرسائز میں MCQs، مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی جواب۔ تو چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں ایکسرسائز جی۔ پارٹ نمبر 1 ہے، قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ کفار کو قیامت کے دن جو راحت و لذت والی جو زندگی تھی وہ ایک مختصر، پیچھے ہم نے انڈر لائن میں نے آپ کو کروا دیا تھا، یہ MCQ وہاں سے ہے،
مختصر زندگی ان کو محسوس ہوگی۔ جی پارٹ نمبر 2 ہے سورۃ یونس کے ابتدائی حروف ہیں الف لام را، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم نون، یہ تمام کے تمام حروف مقطعات ہیں، لیکن جو سورۃ یونس ہے وہ الف لام را سے شروع کی گئی ہے۔ قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اظہار برات کریں گے، سفارش کریں گے، تعاون کریں گے، اظہار برات کریں گے، یہ بھی میں نے آپ کو پیچھے انڈر لائن کروا دیا ہے۔ سورۃ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے، آخرت میں کون سی زندگی کہا گیا ہے؟ ابدی، عارضی، محدود، فانی۔ آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ ابدی ہوگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ یونس کا نمبر ہے، ترتیب کے اعتبار سے کون سی سورت کون سے نمبر پر ہے؟ 10ویں نمبر پر، پہلے نمبر پر فاتحہ، دوسرے نمبر بقرہ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سورت آل عمران۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے سورہ یونس کا 10واں نمبر ہے۔ یہ تھے ایم سی کیوز۔ ان ایم سی کیوز کے علاوہ آپ نے سورت کا تعارف، مضامین، بنیادی مضامین اور مرکزی موضوع آپ نے اس کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے۔ ان کے علاوہ خارجی ایم سی کیوز بھی ان سے بن سکتے ہیں۔ جی سوال نمبر 2 ہم مختصر سوالات جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ پارٹ نمبر 1 ہے سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جی یہ مرکزی موضوع میں نے اوپر انڈر لائن بھی کر دیا ہے اور اوپر مینشن بھی کر دیا ہے کہ آنسر نمبر 1 یعنی اس پارٹ نمبر 1 کا آنسر ہے۔ پہلے ہم یہاں پہ آنسر پڑھ لیتے ہیں، پھر اوپر جا کے اس کے جو آنسر ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ نمبر 3 بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ پہلے ہم ان 3 کو کر لیتے ہیں، پھر لاسٹ والے جو ہیں وہ 2 پھر ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ پہلے اوپر چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا پارٹ کیا تھا؟ جی سورہ یونس کا مرکزی موضوع، جی اس کا یہ میں نے یہاں پر مینشن کر دیا ہے۔ آنسر نمبر 1 سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، یعنی عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات، قیامت جو ہے وہ برحق ہے، دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا گیا ہے، اس موضوع جو میں جو ہے اسے شامل کیا گیا ہے، اور مشرکین کے جو عقائد باطلہ ہے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی دلائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر۔ آگے ہے دوسرا شارٹ کویسچن، اس کا آنسر نمبر 2 ہے قدرت کاملہ کے انہوں نے 2 دلائل مانگے تھے، تو ہم 2 دلائل پیش کریں گے۔ قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا، نمبر 1 سورج کو تیز روشنی والا، چاند کو نور والا، 2 چاند کی منزل مقرر کی، 3 تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، دن اور رات کی تخلیق کی، زمین اور آسمان، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو آپ نے صرف 2 ہی نوٹ کرنے ہیں، لیکن آپ ان سب کو آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، اس کا آنسر بت پرستی کے دلائل، تردید کے دلائل ہم نے پیش کرنے تھے۔ جی تو یہ اس کا آنسر ہے۔ کفار بھی جانتے تھے کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے ان کے تردید، بت پرستی کے تردید کے دلائل، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ ہے ہمارا کویسچن نمبر 3۔ آگے کویسچن نمبر 4 ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہم چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہوا کون سا ہے۔ سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج کیا گیا ہے؟ اس میں کفار کو یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت چلیں، کوئی ایک حرف ہی اس کی مثال لا کر دے دیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے۔ جب ناکام ہوئے تو وہ جادو والا کلام اسے کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہنے لگے۔ چلیں اس کو اوپر جا کے ریڈ کرتے ہیں۔ اور 5واں کویسچن کون سا ہے؟ سورۃ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی؟ تو چلیں ہم اس کو بھی اوپر جا کے ریڈ کرتے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 4 ہے۔
یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے۔ یہ چیلنج ہے، یہ کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ یہ ہے کویسچن نمبر 4 کا آنسر۔ آگے ہے کویسچن نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کو کس طرح تسلی دی گئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 5 کا آنسر۔ جی آگے ہمارا لانگ سوال کیا ہے؟ یہ تھے ہمارے مختصر سوالات 5 جن کو میں نے انڈر لائن بھی کر دیا ہے اور اوپر آنسر بھی جو ہے وہ بھی میں نے مینشن کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان بنا کے میں نے پیش کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اور میری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ یونس کے جو بنیادی مضامین ہیں، سورۃ یونس کے جو بنیادی مضامین جو مین جو پوائنٹ ہے ان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے مضامین، بنیادی مضامین۔ یہ جو یلو کلر کے ساتھ جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے شارٹ سوالات یہاں پر انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، جیسے کویسچن نمبر 2 ہے، کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 4، کویسچن نمبر 5، ان کو بھی آپ ان بنیادی مضامین اس ٹاپک میں ایڈ کریں گے۔ یہ تو آپ شارٹ سوالات میں یاد کر چکے ہوں گے، اس کے علاوہ جو یلو کلر کے ساتھ میں نے جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ یاد کریں گے۔ جی یہ ہمارا لانگ سوال، اس کا جواب سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو حکمت والے آیات اس طرح کا ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید یہ چیز بھی اس میں بیان کی گئی ہے، یہ بھی ایک بنیادی مضامین میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس بات توحید اور شرک کی، اس بات توحید یعنی توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی تردید یعنی شرک کا رد کرنا، یہ بھی چیزیں دلائل کے ساتھ اس صورت میں یہ بھی مضمون بنا کر اس صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کو کس طرح تسلی دی گئی ہے کہ کیسے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا، ان کی اقوام نے کیسے ان کو جھٹلایا، کیا انہوں نے انبیاء کرام کو ایذائیں تکلیفیں دی، پھر کس طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی۔ تو جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی سورہ یونس جس کی ہم نے ریڈنگ کی، ایکسرسائز بھی کی، میں نے انڈر لائن بھی آپ لوگوں کو کر کے دے دیا ہے اور آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے اور اپنی کتاب کے اوپر ان چیزوں کو انڈر لائن کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ جب بھی آپ لوگ تیاری کریں تو بار بار ویڈیو کی طرف آپ رجوع نہ کریں بلکہ اپنی کتاب کے اوپر ہی آلریڈی انڈر لائن کر چکے ہوں گے تو وہیں سے آپ لوگوں نے تیاری کر لینی ہے۔ جی تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔